بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین وخاتم النبیین، سیدنا ونبینا ومولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، وعلى من تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون۔ وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنتم في رباط دائم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضرات علماء کرام، ائمہ مساجد اور میرے دینی اور ایمانی بھائیوں اور عزیز بچوں، میں سب سے پہلے یہاں حاضری پر اپنی مسرت کا اظہار کرتا ہوں۔ اس مدرسے سے ہم لوگوں کا قدیم تعلق ہے اور متعدد اساتذہ یہاں ایسے ہیں کہ جو بہت قدیم تعلق رکھتے ہیں، 30-35 سال سے، اور الحمدللہ یہاں کے فارغین دارالعلوم ندوۃ العلماء میں آتے ہیں اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے کام لیتا ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ آج آپ کی بڑی تعداد جو یہیں کے فارغین ہیں اور مختلف علاقوں میں تعلیم کا، اشاعت دین کا، تبلیغ کا کام کر رہے ہیں، سب کو یہاں جمع کیا گیا ہے۔ اور بھی ہمارے بھائی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج کے ان حالات میں ایک بڑی ذمہ داری ہے ہمارے اوپر۔ میں اس ذمہ داری کا ذکر کروں اس لیے کہ اصل یہ ذمہ داری ہمارے علماء کی ہے اور ائمہ مساجد کی ہے۔ ابھی میں بیٹھا تھا آپ کے ہاں مہمان خانے میں، اوپر لوح میں ایک عبارت لکھی تھی اور وہ ہمارے حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت ہے، اور میں اکثر اس کا حوالہ دیا کرتا ہوں کہ یہ ہمارے علماء حقیقت میں امت کے دل کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اور دل کے بارے میں حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ الا ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب، کہ جسم میں ایک مضغہ گوشت ہے، اگر وہ صحیح ہو جائے تو پورے جسم کا نظام درست ہو جاتا ہے، اور اگر وہ بگڑ جائے تو پورے جسم کا نظام خراب ہو جاتا ہے، اور وہ دل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دل کو بادشاہ بنایا ہے۔ دل جو فیصلہ کرتا ہے، دماغ اس کی تنفیذ کرتا ہے۔ دماغ کی حیثیت کمانڈر کی ہے یا وزیر اعظم کی ہے، جو قوت منفذہ کہلاتی ہے۔ دماغ حقیقت میں قوت منفذہ ہے، لیکن فیصلہ دل کا ہوتا ہے، اور دل کی جو حیثیت ہے وہ بڑی اہم ہے، اور اسی لیے ہمیں حکم جا بجا دیا گیا ہے کہ ہم اپنے دل کی طرف توجہ کریں۔ فرض کی اصلاح دل سے ہوتی ہے۔ اگر آدمی کا دل بن جائے اور دل میں اللہ کی یاد سما جائے تو پھر آدمی کی زندگی کا رخ کچھ اور ہوتا ہے۔ ہمارے حضرت مولانا فرماتے تھے کہ دل کی حیثیت زمین کی ہے، آپ جیسی کاشت کریں گے اس کے مطابق اس کے اوپر پھل پھول لگیں گے، پودے تیار ہوں گے، بلکہ تناور درخت تیار ہوں گے، اس کے سائے میں نہ جانے کتنے لوگ فائدہ اٹھائیں گے، اور اس کے پھلوں سے نہ جانے کتنوں کو فائدہ پہنچے گا۔ لیکن آپ جیسی اس زمین پر محنت کریں گے، دل کی اس زمین پر، ویسے ہی یہ زمین برگ و بال لائے گی۔
تو ایک تو ذمہ داری ہر فرد کی ہے، خاص طور سے جو ہمارا طبقہ ہے علماء کا اور ہمارے ائمہ مساجد کا، میں صاف کہتا ہوں کہ ان کی بہت بڑی ذمہ داری۔ آپ اگر اپنی فکر کریں گے اور آپ کو اپنی اصلاح کا خیال ہوگا، آپ اپنے دل کی زمین پر کاشت کریں گے، پہلے تو اس کو کاشت کے قابل بنائیں گے، تو یقیناً آپ دیکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اندر کیسا اثر پیدا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے کیسا کام لیتا ہے، اور کس طرح اللہ تعالیٰ امت کے افراد کو آپ کے ذریعے سے راستہ دکھاتا ہے۔ پہلا جو ہمارا فرض بنتا ہے ایک ایک عالم پر اور ایک ایک دین کی خدمت کرنے والے اور مساجد سے تعلق رکھنے والے حضرات پر، کہ سب سے پہلے ہمیں اپنی فکر کرنی ہے، اپنے دل کو سنوارنا ہے۔ پھر میں اصل بات جو آپ سے کہنا چاہتا ہوں، شاید ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا، اللہ نے ہمیں کیا مقام دیا ہے، اللہ نے ہمیں کس درجے پہ کھڑا کیا ہے لا کر۔ العلماء ورثۃ الانبیاء ہم بار بار پڑھتے ہیں، لیکن کیا ہم کو اس کا احساس ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کیسی عظیم وراثت دی ہے اور ہم پر کون سی ذمہ داری عائد ہوتی ہے؟ حدیث میں آتا ہے العلماء ورثۃ الانبیاء وان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما وانما ورثوا العلم فمن اخذه اخذ بحظ وافر۔ یہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، اور انبیاء علیہم السلام دینار و درہم کا وارث نہیں بناتے، وہ علم کا وارث بناتے، وہ علم جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت پیدا کرے، جو آخرت کا دھیان پیدا کرے، جو آخرت کی جواب دہی کا احساس پیدا کرے، وہ علم جو انسان کو صحیح راستہ دے اور آخرت کے عواقب سے ڈرائے، اور اس کے اندر پھر وہ کیفیت پیدا ہو کہ وہ اس فکر کو دوسروں کے اندر منتقل کرے۔ یہ علماء کے اندر درد ہونا چاہیے، یہ وراثت ہے حضرات انبیاء علیہم السلام کی، یہ علم کی وراثت ہے، دین کی وراثت ہے۔ اور پھر سب سے بڑھ کر میں کہتا ہوں، حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت کا جو درد عطا فرمایا تھا، یہ اس درد کی وراثت ہے کہ آدمی کے اندر کڑھن پیدا ہوتی ہے، ایک تڑپ پیدا ہوتی ہے، اور اخلاص کے ساتھ میدان عمل میں آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ملکوں میں اس کے ذریعے سے انقلاب برپا کرتا ہے۔ حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کی ذات کو دیکھیے، ایک فرد تھا، ایک چھوٹے سے گاؤں سے اللہ نے اس کو کھڑا کیا، لیکن اللہ نے ان کو جو ایمان عطا کیا تھا، امت کا جو درد عطا کیا تھا، اخلاص کی جو دولت عطا کی تھی، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پورے ملک میں گویا کہ ایک انقلاب برپا ہوا۔ اور کہنے والوں نے یہ بات کہی، حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی بات فرماتے تھے کہ اگر سید صاحب کی محنت نہ ہوتی تو شاید ہم مسلمان نہ ہوتے۔ میرے دوستو، آج ضرورت اسی بات کی ہے، ہم اپنے اوپر محنت کریں اور اپنے مقام کو پہچانیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے علماء کو وراثت دی ہے انبیاء کی، اور اسی طرح میں کہتا ہوں جو حضرات 5 وقت کی نماز پڑھاتے ہیں، وہ چاہے علماء ہوں چاہے وہ حفاظ ہوں، ان کو سوچنے کی ضرورت ہے کس جگہ وہ کھڑے ہیں، یہ مصلی کس کا ہے۔ میں ابھی بات عرض کر رہا تھا، لکھنؤ میں چند حضرات ائمہ موجود تھے، میں نے ان سے یہ بات کہی، آپ جب مصلی پر کھڑے ہوتے ہیں، کیا کبھی آپ نے سوچا آپ کس کے مصلی پر کھڑے ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مصلی ہے۔ آپ نماز پڑھاتے رہے، حضرات خلفائے راشدین نماز پڑھاتے رہے، آج ہم نے اس مصلی کی اہمیت گھٹا دی، آج ہم نے اس سے گویا کہ مول توڑ شروع کیا، اور جو اس کی اصل حقیقت تھی اور جس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرات ائمہ کو مقام عطا فرمایا، جو مقام کم کسی کا ہوگا، ہم نے وہ مقام گھٹایا ہے۔ میں سب سے پہلے یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ اپنی قیمت کو پہچانیے، اور پھر میں یہ کہنا چاہتا ہوں آپ تنہا نہیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو امت کا دل بنایا ہے۔ جیسے آپ کو اپنے دل پر محنت کرنی ہے، اور جب آپ اپنے دل پر محنت کریں گے اور اپنی حقیقت کو پہچانیں گے، اپنے مقام کو پہچانیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ذریعے سے امت کے اندر وہ اصلاح کا عمل جاری فرمائیں گے، اور امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ذریعے سے مقام عطا فرمائیں گے جس مقام کی آج امت کو ضرورت۔ میرے دوستو بھائیوں، اس احساس کی سب سے بڑھ کر آج ضرورت ہے۔ آج جو ہماری غفلت ہے، وہ غفلت ہمیں نہ جانے کہاں سے کہاں پہنچا رہی۔ آج ہمارے ائمہ کرام یہ سمجھتے ہیں کہ ہم 5 وقت کی نماز پڑھا دیتے ہیں، ہم اپنا حق پورا کر دیتے ہیں، ادا کر دیتے ہیں، اب ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ یاد رکھیے، 5 وقت کی نماز پڑھا دینا کافی نہیں ہے۔ اللہ نے آپ کو جس مقام پر کھڑا کیا
اور مسجد جس محلے میں ہے بلکہ جتنے بھی اطراف میں محلے ہیں اور وہ محلے اس مسجد سے متعلق ہیں، وہاں کے لوگ آ کر نماز پڑھتے ہیں یا نماز نہیں بھی پڑھتے لیکن ان کو آنا چاہیے، آپ کی ذمہ داری بنتی ہے ان تمام محلوں کی اور محلے کے ان تمام گھروں کی جہاں وہ لوگ رہتے ہیں، جن کو احساس نہیں، جن کے اندر بیداری نہیں، جو غفلت کے شکار ہیں، جہاں ارتداد کے واقعات پیش آ رہے ہیں، جہاں کی بچیاں اور بچے آج غلط رخ کی طرف جا رہے ہیں، یہ ذمہ داری آخر کس کی ہے کہ ان کی فکر کرے، ان کو صحیح رخ دے اور ان کے بارے میں وہ تدابیر کرے جس کے ذریعے سے ان کا ایمان محفوظ رہے۔ یاد رکھیے یہ ذمہ داری آپ حضرات کی ہے۔ اور میں نے آپ کے سامنے جو حدیث پڑھی اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں، انتم فی رباط دائم، کہ تم مسلسل گویا کہ سرحد پر ہو، جیسے کوئی چوکی ہوتی ہے، ایک سرحد ہوتی ہے، تم سرحد پر کھڑے ہو اور تمہاری ذمہ داری ہے کہ تمہیں حفاظت کرنی ہے، کوئی ایسا نہ ہو کہ تمہاری سرحد کے اندر داخل ہو جائے، کوئی فوج کشی کرے اور اس کے نتیجے میں وہ تمہیں نقصان پہنچائے۔ تمہیں ہر وقت ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ اور آپ جانتے ہیں جو لوگ سرحد پر ہوتے ہیں، جو فوجی سرحد پر ہوتے ہیں، ان کو کس قدر ہوشیار رکھا جاتا ہے، ایک لمحے کی غفلت گوارا نہیں ہو سکتی۔ کہتے ہیں ایک لمحہ غافل بودم و 100 سال راہ ہم دور شد، ایک حقیقت ہے یہ کہ آپ کی جو ذمہ داری ہے، آپ کی غفلت صرف آپ کی ذات تک نہیں ہے، آپ کے گھر تک نہیں ہے، آپ کی غفلت اگر خدا نخواستہ پیدا ہو گئی تو یاد رکھیے کہ اس کے اثرات پوری امت تک پہنچتے ہیں اور تمام لوگ اس کا نقصان اٹھاتے ہیں۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ یہاں یہ پیغام لے کر جائیے، سب سے پہلے اپنے آپ کو پہچاننے کی کوشش کیجیے۔ حضرات علماء اور یہ حضرات ائمہ جن کو اللہ نے امت کا دل بنایا اور اللہ نے ان کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت دی اور آپ کے مسلح پر کھڑا کیا، ہماری یہ ذمہ داری ہے ہم ہر وقت چوکس رہیں، ہر وقت ہم پوری طرح دیکھتے رہیں کہ حالات کیا ہیں، ہماری کیا ذمہ داری ہے۔ اور میں نے الحمدللہ کوشش کی، نظرۃ العلماء کا جو شعبہ ہے دعوت و ارشاد کا، اس کے ذریعے سے یہ کام لکھنؤ میں الحمدللہ شروع ہوا اور 1000 مسجدیں بلکہ اس سے زیادہ 1500 مسجدیں لکھنؤ میں تقریباً ہیں۔ اللہ کا شکر ہے تقریباً 900 مسجدوں تک یہ کام پہنچا اور وہاں کئی ذمہ داریاں ان حضرات ائمہ کو دی گئیں، ان کو حلقوں میں بانٹا گیا۔ اس کے نتیجے میں آج الحمدللہ یہ احساس بیداری کا کہیں نہ کہیں پیدا ہو رہا ہے اور اس کے اچھے اثرات الحمدللہ محلوں میں نظر آ رہے ہیں۔ آپ یہاں پر آئے ہیں، مختلف علاقوں سے آئے ہیں اور شہر جاللہ کے رہنے والے ہیں، اگر آپ کم از کم یہ طے کر لیں کہ ہمیں انشاءاللہ یہ کام کرنا ہے جس سے یہ جو اس وقت امت کے حالات میں بگاڑ پیدا ہو رہا ہے اور ایمان خطرے میں پڑ رہا ہے، ہم ایسی کوشش کریں کہ آنے والی خاص طور سے آنے والی نسل کی ہم حفاظت کر سکیں، اور اس کے لیے کئی ضروری کام ہیں جو آپ کو کرنے ہیں۔ یہ مسجدیں اللہ نے ہمیں دی ہیں، یہ اللہ کے گھر ہیں، یہ حقیقت میں نمازوں کے لیے ہیں، یہ اللہ کے ذکر کے لیے ہیں، یہ تعلیم کے لیے ہیں، یہ تبلیغ کے لیے ہیں، یہ دین کی حفاظت کے لیے ہیں۔ جس طرح مدارس قلعے ہیں اسلام کے، اسی طرح یہ مسجدیں حقیقت یہ ہے کہ دین کے قلعوں کے بھی مراکز ہیں۔ یہ مسجدیں حقیقت میں مدرسوں کے مرکز ہیں، اور یہ مسجدیں جہاں بھی ہیں اگر ہمارے حضرات ائمہ طے کر لیں کہ ہمیں اپنے پورے علاقے کی فکر کرنی ہے، اپنے بچوں کی فکر کرنی ہے، بچیوں کی فکر کرنی ہے، جوانوں کی فکر کرنی ہے، یہاں تک کہ بوڑھوں کی فکر کرنی ہے، اگر آپ یہ طے کر لیتے ہیں آپ دیکھیں گے اس کے کیسے نتائج نکلتے ہیں۔ لیکن ظاہر ہے اس کے لیے ہمیں کچھ کام کرنا پڑے گا۔ ہمارے بڑے ہیں، نوجوان ہیں، جمعے کا خطاب ہوتا ہے، ہمیں اس خطاب کو پابندی کے ساتھ اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس خطاب میں وہ موضوعات اختیار کیے جائیں جو لوگوں کی ضرورت ہے، وہ موضوعات کہ جو بالکل ناقابل عمل ہوں اس سے کوئی بڑا حاصل نہیں ہوتا۔ ہمیں وہ موضوعات اختیار کرنے چاہیے جس میں خاص طور سے سماج کی اصلاح ہوتی ہو، عقائد کی اصلاح ہوتی ہو، جو امراض ہیں سماج کے ان امراض کا علاج ہم بتائیں ان کو، اس کی تدابیر ہم ان کو بتائیں اور اس کے نقصانات ان کے سامنے ہم رکھیں تاکہ لوگ ان برائیوں سے بچنے کی فکر کریں۔ خطبے جو ہم جمعے میں دیتے ہیں، جو عربی کا خطبہ ہوتا ہے وہ اپنی جگہ پر ہو، لیکن اس سے پہلے یا اس کے بعد جو بھی آپ کا نظام بہتر ہو، اور زیادہ تر یہی بہتر ہوتا ہے کہ جمعے سے پہلے خطاب ہو، تو اس میں آپ 10 منٹ خطاب کریں، کوئی لمبی چوڑی تقریر نہ کریں، لیکن اس 10 منٹ میں آپ وہ باتیں کہہ دیں جن کی تمام لوگوں کو ضرورت ہے۔
اور پھر اس کے ساتھ آپ کوشش کریں کہ ہر مسجد میں درس قرآن کا ہفتے واری نظام ہو، اور اگر ہو سکے اس کے ساتھ درس حدیث کا بھی نظام قائم ہو جائے تو بہت بہتر ہے۔ اور یہ جو درس قرآن ہو اس میں بھی آپ بہت طویل درس نہ دیں۔ میں اکثر کہتا ہوں 20 منٹ اور آدھے گھنٹے سے بیچ کا درس ہو، اس سے زیادہ کا نہ ہو۔ اگر آپ 15 منٹ کا درس دیں تب بھی کوئی حرج نہیں، ہر ہفتے آپ درس دیں۔ اور وہ صورتیں آپ پہلے اختیار کریں جس میں قصص ہیں، حضرات انبیاء علیہ السلام کے واقعات ہیں، اور اس سے پہلے جو 10 صورتیں نمازوں میں زیادہ تر پڑھی جاتی ہیں، الم تری کیف سے لے کر اخیر تک، اور سورہ فاتحہ اس سے پہلے، ان 10 صورتوں کا آپ پہلے درس دیں، اور اس کے بعد آپ وہ صورتیں جو قصص کی ہیں ان کا درس دیں، پھر پوری ترتیب سے آپ درس دیتے رہیں۔ آپ جو درس دیں اس میں اس کا خاص طور سے خیال رکھیں کہ بہت زیادہ علمی باتیں نہ ہوں، لیکن جن کا تعلق سماج کی اصلاح سے ہے وہ باتیں بہت ضروری۔ ہمارے حضرت مولانا کہتے تھے کہ قرآن مجید اصلاح عقائد کا بہترین ذریعہ ہے، اور حدیثیں اصلاح معاشرے کا بہترین ذریعہ ہیں۔ اور پھر جو ہماری قرآن مجید کا درس ہے اس میں بھی ہم حدیثوں کا تذکرہ کر کے، اور جو سماج کی خرابیاں ہیں ان کا قرآن مجید جا بجا تذکرہ کرتا ہے، اس کے ذریعے سے ہم علاج کر سکتے ہیں، علاج بتا سکتے ہیں، اور اس سے انشاءاللہ لوگوں کو فائدہ ہوگا۔ اس کے علاوہ 2 کاموں کے علاوہ تیسرا جو کام ہمیں بنیادی طور پہ کرنا ہے اپنی خواتین کے لیے، وہ بہت اہم کام ہے۔ وہ یہ ہے کہ ایک تو اگر تبلیغی نظام میں ہفتے واری جو تبلیغی اجتماع خواتین کا ہوتا ہے وہ بہت مبارک ہے، لیکن وہ تنہا کافی نہیں ہے۔ ہماری جو بچیاں اور جو ہماری نوجوان عورتیں بعض مرتبہ کالجوں میں جاتی ہیں یا جاب پر جاتی ہیں، اور ہمیں خیال نہیں ہوتا کہ وہ کیسی صحبت میں ہیں اور کیسی خرابیاں ان کے اندر پیدا ہو رہی ہیں، ان کے لیے ہم ہفتے واری 1 گھنٹے کا ایسا نظام قائم کریں، ان کی کاؤنسلنگ کے لیے ہم کوئی مرکز بنائیں، کوئی سینٹر بنائیں، اور 4 یا 5 محلوں کو جوڑ کر ہم ان خواتین کو، نوجوان عورتوں کو، بچیوں کو جمع کریں، اور وہاں ان کی صحیح تربیت کا انتظام کیا جائے، تعلیم کا انتظام کیا جائے، ان کے اندر دین کا جو اعتماد ہے وہ اعتماد بحال کیا جائے۔ آپ دیکھیں گے اس کے نتیجے میں انشاءاللہ بڑی تبدیلی وہاں پر پیدا ہوگی۔ اس کے علاوہ اپنے بچوں کے لیے بہت ضروری ہے، فرض و واجب ہے کہ آپ جگہ جگہ اپنے علاقوں میں مکاتب کا انتظام مسجدوں میں قائم کریں۔ 1 گھنٹہ یا 1.5 گھنٹہ جو اسکولوں میں بچے جاتے ہیں یا جو بچے کہیں تعلیم کے لیے نہیں جاتے، آپ ان بچوں کے لیے مسجدوں میں یہ نظام قائم کریں، اور وہ بچے آ کر جو دین کی ضروری تعلیم ہے وہ وہاں حاصل کریں۔ ان کو قرآن مجید پڑھایا جائے، اردو پڑھائی جائے، ان کا کلمہ درست کرایا جائے، ضروری معلومات ان کو دین کی دی جائیں۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اس کے بہتر نتائج آپ کے سامنے آئیں گے۔ اس کے علاوہ ایک بہت اہم کام یہ بھی ہے کہ اگر آپ ہو سکے تو کوئی چھوٹا سا بیت المال قائم کر لیں، اور بیت المال کا قیام آپ اگر غور کریں بڑا نازک کام ہے، لیکن یہ بھی ملت کی ایک بڑی ضرورت ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے، بہت سے گھروں میں صورتحال یہ ہے کہ وہاں فقر و فاقے کی وجہ سے بعض مرتبہ ایمان لوگوں کا خطرے میں ہوتا ہے، جہاں شادیاں نہیں ہو رہی بچیوں کی، یا تعلیم کا کوئی انتظام نہیں، بعض مرتبہ فاقوں کی نوبت ہے، تو وہاں حالت یہ ہوتی ہے کہ بہت سے لوگ آتے ہیں اور ان کا ایمان چرانا چاہتے ہیں، اور ڈاکو ہوتے ہیں، وہ آ کر کوشش میں رہتے ہیں کسی صورت سے وہ ان لوگوں کو ایمان سے دور کر دیں۔ ایسے واقعات پیش آئے۔ ہم جانتے ہیں ایک مرتبہ ایک گھر کا قصہ ہم نے سنا کہ وہاں ایک کارپینٹر صاحب گئے، مسلمان تھے، اندر جا کے دیکھا تو ایک پنڈت جی بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کو تعجب ہوا کہ مسلمان کے گھر میں ایک پنڈت جی بیٹھے ہوئے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ بعد میں جب وہ چلے گئے انہوں نے پوچھا کہ یہ یہاں کیسے بیٹھے، تو آپ حیرت ہوگی آپ کو سن کر۔ وہ کہنے لگی ان گھر کی جو خاتون تھی، میں کیا کروں، میری بچی کی شادی نہیں ہو رہی تھی، یہ آئے اور ہم سے کہنے لگے کہ آپ کی بچی کی شادی نہیں ہو رہی، اگر آپ قبول کر لیں تو ہم راضی ہیں اپنے بچے کی، اب آپ کی بچی سے شادی کر دیتے ہیں۔ تو پوچھا اس نے کیا اس نے اسلام لایا اور کلمہ پڑھا کرنے؟ ایسا تو کچھ نہیں ہوا، لیکن ہم نے سوچا کہ اب شادی نہیں ہو رہی ہے تو اس سے بہتر ہے کہ کسی غیر سے شادی کر دیں جو مسلمان نہیں۔ آپ غور کیجئے کہ بات کتنی بگڑ جاتی ہے، حالات کہاں تک بگڑتے ہیں۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ ظاہر ایمان خطرے میں پڑ گیا، ایک حرام کام جو ہو رہا تھا وہ تو ہو ہی رہا ہے، پھر ایمان خطرے میں پڑ گیا۔ لیکن اس سے بڑھ کر جو چیز تھی وہ یہ کہ احساس ہی نہیں اس کا، ایسی غفلت ہے اور ایسی دین سے دوری پیدا ہو رہی ہے کہ خیال ہی نہیں ہوتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ تو یہ بھی ہمارے اندر فکر ہونی چاہیے
کہ جن بچیوں کی شادیاں نہیں ہو رہی ہم ان بچیوں کی شادی کا انتظام کریں، اور وہاں اگر کوئی اور پریشانی ہے تو ہم پریشانی کو دور کریں، تاکہ جو خطرات ہیں ان خطرات سے ہم ان گھروں کو محفوظ کر سکیں۔ اور یہ کیسے ہوگا کہ ہم بیت المال قائم کریں۔ بیت المال قائم کرنے کا طریقہ بڑا آسان ہے، بہت آپ وسیع پیمانے پر یہ کام نہ کریں، اس میں بڑے خطرات ہوتے ہیں۔ آپ 2-2 4-4 محلوں کو جوڑ کر یہ کام کریں۔ وہاں کے جو اہل ثروت ہیں 10-10 ہزار روپے 10-10 ہزار روپے جمع کر لیں، اور ایک اچھی رقم جمع ہو جائے گی۔ اور اگر وہ یہ طے کر لیں کہ ہم 5,000 روپے 2,000 روپے ہر مہینے 1 سال تک جمع کریں گے، اور جب جمع ہوتے رہیں اس کے ذریعے سے وہ قرض دیں، کسی کو پوری رقم نہ دے دیں، بہتر یہی ہے قرض دیں، اور ادائیگی کے لیے 2 لوگوں کو متعین کریں کہ وہ ضامن بنیں، کفیل بنیں ادائیگی کے، اور کسی صورت سے وہ رقم ادا ہوتی رہے، ماہ بماہ یا 2 سالوں میں طے ہو جائے، لیکن وہ رقم ادا ہوتی رہے۔ تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ رقم بڑھتی جائے گی، اور آپ لوگوں کی جو ضرورتیں ہیں ان کو آپ پورا کرنے کے لیے موقع ملے گا آپ کو کہ آپ قرض ان کو دے دیجئے، ان کی شادی ہو جائے، ان کے لیے آپ چھوٹا سا کوئی کاروبار کرا دیجئے، تو انشاءاللہ اس کے ذریعے سے یہ جو مسائل ہیں ان مسائل سے بھی انشاءاللہ ہمیں چھٹکارا مل سکتا ہے۔ اور جو حدیث میں آتا ہے کاد الفقر ان یکون کفرا، کہ خطرہ ہے کہ یہ فقر کہیں کفر تک نہ پہنچا دے، خطرہ ہے کہ یہ فقر کہیں کفر تک نہ پہنچا دے۔ تو اب اگر ہم یہ تدبیر اختیار کریں گے تو انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ جو خطرات ہیں ان خطرات سے ہمیں نجات مل سکتی ہے۔ اس کے علاوہ 2 باتیں اور میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ یہ تو چند کام ہیں جو ہمارے حضرات علماء کے ہیں اور ائمہ کے ہیں، لیکن اس سے ہٹ کر مزید ضرورت ہے چند کاموں کی۔ اگر اس کی طرف بھی انشاءاللہ ہم توجہ کریں گے تو ہمارے حالات بہتر ہوں گے۔ ایک کام تو یہ ہے کہ ہمیں برادران وطن کو نظر انداز نہیں کرنا۔ اگر خدا نخواستہ ہم نے یہ کام کیا تو یاد رکھیے کہ ہم آگے یہاں محفوظ نہیں رہ سکتے، اور یہ تاریخ ہے ہماری پوری اسلامی تاریخ جو ہمارے سامنے ہے، اس میں متعدد ایسے ملک ہیں جہاں یہ واقعات پیش آئے۔ آپ اس اسپین کو دیکھ لیجئے، ماوراء النہر کا جو علاقہ ہے آپ اس علاقے کو دیکھ لیجئے کہ کیسا انقلاب آیا، جہاں امام بخاری پیدا ہوئے، امام ترمذی پیدا ہوئے، امام بہاؤالدین نقشبند جیسا امام تصوف پیدا ہوا، لیکن اس کے بعد جب انقلاب آیا اور وہاں کمیونسٹ نظام آیا، جھاڑو پھر گئی، وہاں اسلام کو سنبھالنا مشکل ہو گیا۔ اس کے واقعات ہیں کہ برقع پہنے کا کوئی نکل آتا تھا اس کو آگ میں ڈال دیا جاتا تھا، اور وہاں ایک بڑے بزرگ نے جو معمر تھے وہ بطور وصیت کی بات کہی کہ ہندوستان جا کر تم مسلمانوں سے کہنا، ایک جماعت کے ایک بزرگ سے انہوں نے یہ پیغام کہلوایا کہ ہندوستان میں جا کر کہنا کہ ہم نے یہاں اپنے برادران وطن کو نظر انداز کیا، اور ہم مطمئن رہے کہ یہاں ماشاءاللہ حالات بہت اچھے ہیں۔ تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہم آج اس حالت میں پہنچ گئے کہ ہمارا اسلام پر باقی رہنا مشکل ہو گیا۔ آپ ہندوستان میں جا کر بتا دیجئے لوگوں کو کہ اگر وہاں بھی انہوں نے برادران وطن کو نظر انداز کیا تو حالات ایسے ہی بگڑ سکتے ہیں جیسے حالات یہاں پر بگڑے۔ تو یہ بھی ایک بہت اہم کام ہے، اس کی بڑی ضرورت ہے، ہمیں یہ کام کرنا ہے تاکہ ہمارے لیے فضا سازگار ہو، غلط فہمیاں دور ہوں، اور جو میڈیا کے ذریعے سے اور دوسرے ذرائع سے غلط فہمیاں پھیلائی جا رہی ہیں، ذہنوں میں غلط باتیں ڈالی جا رہی ہیں، تو غلط باتیں دور ہوں۔ اور دوسری بات ضروری ایک اور ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کے ایمان کو باقی رکھنے کے لیے جس طرح میں نے عرض کیا کہ مکاتب کی ضرورت ہے، اور یہ مکاتب اس لیے ہیں کہ جو بچے غیروں کے اسکولوں میں جاتے ہیں، کہیں ان کو تثلیث کا عقیدہ سکھایا جاتا ہے، کہیں دیو مالائی نظام میں ان کو ڈالا جاتا ہے، ان کے اندر دین پر بے اعتمادی پیدا کی جاتی ہے، تو ظاہر ہے ان کے لیے ضروری ہے کہ مکاتب میں آئیں اور کم از کم کچھ دین ان کا باقی رہے۔ میں کہتا ہوں کہ یہ ایک طرح کے، پہلے ہی میں نے بات کہی، پیبند لگانے کی طرح ہے، یہ بھی ضروری ہے۔ پیبند بھی نہیں ہوگا تو کپڑا پھٹ جائے گا، معاملہ ہی ختم ہو جائے گا۔ لیکن اس سے زیادہ میں سمجھتا ہوں اس وقت کی ضرورت یہ ہے کہ ہم جا بجا اسلامک اسکول قائم کریں، جا بجا اسلامک اسکول قائم کریں۔ میں مولوی ہوں اور مدرسے سے میرا تعلق ہے، مگر میں صاف کہتا ہوں کہ اگر خدا نخواستہ اسکولوں کا قیام نہ ہوا، اور اپنی یہ آنے والی نسل ہے کہ اسکولوں میں جانے والے بچے اور بچیاں ہیں، اپنے اسکولوں میں ہم نے ان کی تعلیم کا نظم نہ کیا اور اس کے لیے اسکول قائم نہ کیے، تو یاد رکھیے کہ اس نسل کو بچانا اور اس ایمان پر باقی رکھنا ہمارے لیے آسان نہیں ہے۔ یہ بھی ساتھ ساتھ 2 بنیادی کام ہیں جو کرنے کے ہیں۔ میں نے پہلے آپ سے 4 کام بتائے،
جو حضرات ائمہ سے متعلق ہیں، پہلی بات یہ کہ اپنے مقام کو پہچانیے، اپنی حقیقت کو سمجھیے، اپنی ذمہ داری کو سمجھیے، خود اپنی اصلاح کی کوشش اور اپنے اندر اخلاص کو پیدا کرنا، اللہ سے تعلق پیدا کرنا۔ اگر یہ چیزیں نہیں ہیں تو ہماری ساری کوششیں نقش برآب ہے، کوئی اس کی بڑی حقیقت نہیں۔ ایک بنیادی کام ہے یہ۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ امام کی حیثیت سے اور عالم کی حیثیت سے جو ذمہ داریاں ہیں، ان میں یہ ساری ذمہ داریاں ہیں جن کا تعلق مساجد سے ہے، وہ چاہے جمعہ کا خطاب ہو، چاہے وہ درس قرآن ہو، چاہے وہ مکاتب کا قیام ہو، چاہے وہ خواتین کے لیے اور بچوں کے لیے تعلیم کا انتظام ہو، اور چاہے وہ ہماری جو ضرورت مند ہیں ان کے لیے بیت المال کا قیام ہو۔ یہ 5 کام ہیں۔ اس کے علاوہ مزید 2 کام اور ہمیں یہ کرنے ہیں، ایک پیام انسانیت کا کام کرنا ہے اور دوسرے اسلامک اسکولوں کے قیام کا کام کرنا ہے۔ اگر آپ یہ 7 کام کر لیے، آپ دیکھیں گے انشاءاللہ کس طرح حالات بدلتے ہیں۔ اور میں نے مناسب سمجھا، آپ نے اس سے پہلے بہت تفصیل کے ساتھ الحمدللہ تقریر سنی اور ساری باتیں آپ کے سامنے آئیں۔ اب بجائے اس کے کہ میں تقریر کرتا، میں نے ضروری سمجھا کہ یہ آپ کو بنیادی باتیں عرض کروں کہ آپ ان باتوں کو یہاں سے لے جائیے اور طے کیجئے کہ انشاءاللہ اپنی اپنی مسجدوں میں ہمیں یہ نظام قائم کرنا ہے۔ اور اس کے لیے ایک چیز اور بڑی اہم ہے، اور وہ یہ ہے کہ اپنے ہم نے فارم چھپوائے ہیں۔ آپ محلوں کا سروے کرائیے۔ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمارے پڑوس میں کیا ہو رہا ہے، اور بعض مرتبہ یہاں تک ہوتا ہے کہ ارتداد کے واقعات ہمارے پڑوس میں ہوتے ہیں اور ہمیں احساس نہیں ہوتا، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ اس لیے ہم لوگوں نے طے کیا کہ ہم ہر محلے کا سروے کریں گے، ایک گھر کا سروے کریں گے، کتنے بچے ہیں، کتنی بچیاں ہیں، کتنے مرد ہیں، کتنی عورتیں ہیں، اور ان کی کیا حیثیت ہے، کون پڑھا لکھا ہے، کون پڑھا لکھا نہیں ہے، بچے اسکولوں میں جاتے ہیں یا نہیں جاتے، مدرسوں میں جاتے ہیں یا نہیں جاتے۔ آپ جب پورا سروے کر لیں گے تو میں سمجھتا ہوں آپ پھر انشاءاللہ ایک گھر تک اور ایک فرد تک پہنچ سکتے ہیں۔ یہ ہمیں آج محنت کرنی ہے، اور یہی میرے خیال میں اس وقت ایسا راستہ ہے کہ اگر ہم نے انشاءاللہ اس کو اختیار کیا تو آپ دیکھیں گے کس طرح انشاءاللہ ایمان محفوظ رہے گا ہمارے بچوں میں، بچیوں میں، ہمارے گھروں میں، اور انشاءاللہ یہ بہتر جو ایک اسلامی سماج ہے، ایک تصویر اس کی انشاءاللہ لوگوں کے سامنے آئے گی۔ یہ ایک سب سے بڑا ایک بنیادی فریضہ ہے جس کو ہمیں اختیار کرنے کی ضرورت ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ یہ بات یہاں سے لے کر جائیں تو یہ بہت کافی ہے۔ اس سے پہلے تقریر ہو چکی، اب مزید میں لمبی چوڑی تقریر نہیں کرنا چاہتا، بلکہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ یہ بنیادی 7 کام لے کر جائیے، 5 کام بحیثیت امام کے، اور مزید جو 2 کام ہیں وہ بحیثیت امام کے بھی، اور بحیثیت عالم کے بھی، اور بحیثیت محلوں کے ذمہ داروں کے بھی، اور بحیثیت اہل ثروت کے بھی۔ آپ یہ طے کیجئے کہ انشاءاللہ ہمیں یہ کام بھی کرنے ہیں۔ اسکولوں کا قیام آپ طے کیجئے، باقاعدہ جال بچھا دیجئے 2-2 4-4 محلوں کو جوڑ کر کہ کوئی ایسا محلہ نہ بچے کہ اس کا تعلق کسی اسکول سے نہ ہو۔ یعنی جو مدرسوں میں بچے آتے ہیں، کتنے آتے ہیں؟ 4%، 5%، اس سے زیادہ مدرسوں میں بچے نہیں آتے۔ بہت کہیں بڑی بات ہوگی تو 8-10% آتے ہوں تو آتے ہوں۔ اکثر جو بچے جاتے ہیں وہ اسکولوں میں جاتے ہیں، اور میں غلط نہیں کہتا اس کو، ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں، لیکن آپ اس بات کو یاد رکھیے کہ اگر اسکول میں جانے کے بعد ان کا ایمان بگڑتا ہے تو اسکولوں میں بھیجنا حرام ہے، اسکولوں میں بھیجنا حرام ہے اگر ایمان باقی نہ رہے وہاں پر۔ اور فرض ہے کہ آپ ان کے لیے انتظام یہاں اسکولوں کا کیجئے۔ اگر آپ نے ایسے اسکولوں کا قیام نہ کیا اور ان کا ایمان نہ رہا، کل قیامت میں بچے ہمیں پکڑیں گے کہ اے اللہ ہمارے ماں باپ تھے جن کی وجہ سے ہمارا ایمان گیا، اے اللہ ان کو دوہرا عذاب دے۔ اللہ فرمائے گا لِكُلٍّ ضِعْفٌ، کہ سب کے لیے دوہرا عذاب ہے۔ اللہ اس دن سے ہماری حفاظت کرے۔ ہمیں اپنے بچوں کی فکر کرنی ہے، اور ان کے لیے جب تک کہ اسکولوں کا انتظام نہیں، مسجد میں ایک مسجد میں مکتب کا انتظام فرض سمجھیے، لیکن اس کو کافی نہ سمجھیے۔ آپ اسکولوں کو قائم کیجئے تاکہ بچے جو دوسرے اسکولوں میں جا رہے ہیں وہ ہمارے اسکولوں میں، اسلامک اسکولوں میں تعلیم حاصل کریں۔ اور پھر جو پری اسکول ہوتے ہیں بالکل ابتدائی، بڑے آسان ہوتے ہیں، ان کو آپ قائم کر لیجئے 2-2 محلوں کو جوڑ کر، اور پھر 8-10 محلوں کو جوڑ کر ایک بڑا اسکول بنا دیجئے کہ وہاں سے فارغ ہو کر بچے وہاں پر چلے جائیں۔ ایک ایسی چین ہو جائے کہ ہمارے بچے ایسی جگہ تعلیم حاصل کریں جہاں کا ایمان خطرے میں نہ ہو۔ بس میرے بھائیوں دوستو، اگر آپ نے طے کر لیا کہ انشاءاللہ ہمیں ان چیزوں کی فکر کرنی ہے تو آپ یہاں پر آئے ہیں، آپ ایک پیغام لے کر جائیں گے اور طے کر کے جائیں گے، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اس کے ذریعے سے کیسی تبدیلی آتی۔
اسلامک اسکول جو ہیں اس میں ایک سوال آیا کہ نوعیت کیا ہو، تو الحمدللہ اس وقت بہت سے لوگ ہیں ملک میں جنہوں نے نظام شروع کیا ہے، ان کا اپنا نصاب ہوتا ہے، اپنا نظام ہوتا ہے۔ آپ کسی بھی نظام سے وابستہ ہو جائیں، وہ آپ کو سکھائیں گے، آپ کے اساتذہ کی ٹریننگ بھی دیں گے، اور پھر انشاءاللہ اس کے ذریعے سے آپ کام آگے بڑھا سکتے ہیں۔ وہ حضرات پوری طرح واقف ہوتے ہیں، میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں، بہت سے سسٹم ہیں، آپ کسی بھی سسٹم سے، اور الحمدللہ جو پورے ملک میں سسٹم چل رہے ہیں وہ سب الحمدللہ مفید ہے۔ اور بعض بڑے شہروں میں ایسا بھی ہے کہ اپنے شہروں کے اعتبار سے سسٹم قائم کیے گئے، تو وہ بھی آپ وہاں سے رابطہ کر کے اس سسٹم کو بھی نافذ کر سکتے ہیں۔ لیکن بہرحال یہ کام فرض ہے اور ضروری ہے، تو انشاءاللہ آپ یہاں سے طے کیجئے کہ انشاءاللہ یہ سارے کام آپ کو کرنے، اور یہ مدرسہ جو یہاں پر قائم ہے، میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ اس سے تمام کاموں کی سرپرستی کا کام انجام پائے گا۔ یہ مدرسہ سرپرستی کرے گا پورے شہر میں، اور چونکہ یہیں کے فارغین یہاں پر تشریف فرمائیں، مختلف علاقوں سے آئے ہیں، اگر سب جگہ یہ کام شروع ہو جائے اور سال میں ایک یہاں پر آپ مشورہ کر لیجئے، ذمہ داروں کو بلائیے اور اسے معلوم کیجئے کتنی مسجدوں تک کام پہنچا، کتنے کام مسجدوں تک پہنچے، اور کن کاموں میں ہم کہاں تک پہنچے، تو انشاءاللہ یہ کام آسانی سے ہم آگے بڑھا سکتے ہیں۔ اور اسی طرح اگر دوسرے شہروں کے لوگ ہیں وہ بھی اپنے شہروں میں اس نظام کو اگر چلائیں گے تو انشاءاللہ یہ ایک اچھا طریقہ ہے اسلام کو باقی رکھنے کا، اور اپنے آنے والی نسل کو ایمان پر باقی رکھنے کا، اور اپنے گھروں میں ایمان کو باقی رکھنے کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے آنے کو قبول فرمائے، اور آج کا یہ اجلاس ایک معنی خیز اجلاس ہو، اور عملی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح ہمیں کھڑا کر دے کہ ہم جائیں تو ایک پیغام لے کر کے جائیں، اور صرف پیغام نہیں بلکہ ایک پیرا دستور عمل لے کر جائیں، اور طے کر کے جائیں کہ انشاءاللہ یہ سارے کام اپنے علاقوں میں ہمیں کرنے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو دین کے کام ہو رہے ہیں، وہ تبلیغ کے ہوں یا اور دوسرے دین کے کام ہوں، آپ ان کا بھرپور تعاون کرتے رہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کاموں کو آپ فرض سمجھیں۔ انشاءاللہ اس کے ذریعے سے آپ نوجوانوں تک پہنچیں گے، گھر کی خواتین تک بھی پہنچیں گے، آپ کی آواز پہنچے گی، اور ہر محلے میں اور ہر شہر میں ایسی خواتین ہوتی ہیں، معلمات ہوتی ہیں، آپ ان سے کوئی معاملہ کر لیں، اور چار محلوں کو جوڑ کر کوئی بڑا کمرہ مل جائے، کوئی جگہ مل جائے، وہاں پر آپ ایک کونسلنگ کے لیے ایک سینٹر بنا دیجئے جہاں وہ خواتین آئیں، اور آپ کوشش کریں کہ 4 محلوں کی کل جو بڑی خواتین ہیں وہ ہفتے میں کم از کم 1.5 گھنٹہ وہاں پر دیں، اور ان کے لیے پورا نظام قائم ہو تاکہ ان کا ایمان محفوظ رہے۔ انشاءاللہ اگر یہ کام ہم نے کیا تو اس پیغام کے ساتھ ہم یہاں سے گئے تو آپ کا آنا بھی مبارک ہوگا، اور اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے بڑا کام لیں گے۔ میں مبارکباد دیتا ہوں اس مدرسے کے ذمہ داروں کو، الحمدللہ آپ کے اندر جذبہ ہے، ایک دینی طرف ہے اور فکر ہے جس کو لے کر وہ آگے بڑھ رہے ہیں۔ ہمارے اساتذہ میں بھی الحمدللہ جذبہ ہے، اور آپ یقیناً اسی جذبے کے ساتھ آئے ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ آپ اس پیغام کے ساتھ اور اس پورے نظام عمل کو لے کر یہاں سے جائیں گے، تاکہ اس کے ذریعے سے انشاءاللہ ہمارے شہروں میں، قصبوں میں، دیہاتوں میں دین کی حفاظت کا اور اشاعت کا کام ہو سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے اور خیر کا ذریعہ بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مرد سہل جانو پھرتا ہے فلک پر سو میں،